میں نے ایک ماہر سے پوچھا، بھائی آپ بڑے بڑے فائنینشیل معاملات کی مشاورت فراہم کرتے ہیں، یہ بتائیں غربت کا کیا توڑ ہے؟ یہ جو آج کل حالات ہیں، یہ جو مہنگائی ہے، اس کا کیا توڑ ہے؟ اور یہ جو مطلب جو پرچیزنگ پاور ہماری خریدنے کی قوت کم ہو گئی، اس کا کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو خیر اس پہ زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن اس کی کوئی بیسک ایک فارمیٹ ہے جس میں آپ غربت یا کم وسائل کے ہوتے ہوئے زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہی بتا دیں کہ زندگی کو کیسے آسان کر لیں۔ ہم تو محلے میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل یہ قیمت تھی، آج یہ قیمت ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرید سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہے ایک بات کہ آمدنی جو ہے نا وہ رک گئی، آمدنی نہیں بڑھ رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پرابلم وہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا جو آج کے زمانے میں جو اصول ہے نا، پرانے اصول ختم ہو گئے ہیں، ایسے کرائسس کے زمانے میں پرانے اصول ختم ہو جاتے ہیں۔ پرانا اصول یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں بجٹنگ جو ہے نا اس کا پرانا اصول کچھ اور تھا کہ جی 50% جو ہے وہ زندگی کے کاروبار پہ خرچ کرو، کھانے پینے پہ، اس پہ 30% جو ہے وہ اپنی یوٹیلیٹیز پہ، کرائے پہ، اس پہ خرچ کرو، 20% جو ہے بچا لو۔ جب پاکستان جیسا کرائسس آتا ہے نا تو یہ فارمولہ آپ کو بدل دینا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ نیا فارمولہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نیا فارمولہ ہے 80-20 کا۔ 80% جو ہے نا ضروریات پہ خرچ کرو، اور 20% جو ہے نا بقیہ چھوٹی چیزوں پہ خرچ کرو، اور اسی چھوٹی چیزوں میں بچت بھی اگر کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتے ہو نا تو اس کو نوٹ کرو، ایک نوٹ بک بنا لو کہ آج کتنے پیسے کس چیز میں خرچ کی۔ یہ ٹائٹ بجٹنگ ہے نا، اور روتھ لیس شفاقانہ بجٹنگ، یہ ضروری ہے آج کی دنیا میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایک ہوتا ہے پرائرٹی پیرامڈ، یعنی ایک پیرامڈ کہتے ہیں مخروط شکل کو، جیسے یہ جو ایجپٹ میں ہیں اہرام مصر، وہ جس شکل کے ہے نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور جو کم اہم چیز ہے وہ نیچے۔ تو انہوں نے کہا وہ پیرامڈ بنانا ضروری ہے، اور اس پیرامڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلی چیز کیا ہوگی؟ پہلی چیز ہوگی کھانا، نمبر 1 پرائرٹی۔ نمبر 2 جو یوٹیلیٹیز ہیں، لائٹ چاہیے آپ کو، گیس چاہیے آپ کو، اس کا خرچہ۔ تیسری چیز ہے کریٹیکل میڈیسن، یعنی وہ دوائیں جو بہت ضروری ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اسکول کی فیس بچوں کی۔ پانچویں چیز ہے اپنے دفتر تک جانا یا کاروبار کی جگہ تک جانا، اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ۔ انہوں نے کہا یہ 5 چیزیں جو ہے نا اس پہ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، باقی ہر چیز آگے پیچھے ہو سکتی۔ تو آپ کو یہ ترتیب بنانی ہے، پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کھانے کا کیا خرچہ ہے، پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ جو بجلی گیس کا کیا خرچہ ہے، پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ دوا کا کیا خرچہ ہے، پھر اسکول کی فیس، اور پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ 5 چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن صرف 5 چیزیں اگر ہم حساب کر لیں گے تو پورا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، پورا نہیں ہو جائے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، آپ کا خرچہ کتنا ہے، اور اب آئے گا اگلا مرحلہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے، شفٹ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا شفٹ جو ہے نا وہ دنیا بھر میں ہوتا ہی ہے کہ جب غربت آتی ہے، انفلیشن آتی ہے، کرائسس آتا ہے، تو دنیا بھر کے ملکوں میں یہ آتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کو بہت ہوشیاری سے، مثال کے طور پہ کھانا سب سے اہم ہے، کھانے میں آپ کو جو چیزیں سستی ہیں وہ آپ کو کھانی ہوں گی، آپ کو نخرے نہیں کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ دال کھانی ہوگی، اس موسم کی سبزی کھانی ہوگی، یہ آپ کی نمبر ون اور 2 چیزیں ہوں گی جس پہ آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا۔ پاکستان جیسے ملک میں کیونکہ چاول اور روٹی دونوں کھائے جاتے ہیں تو وہ تو ساتھ ہو گئی، تو لیکن
ان کا یہ کہنا تھا کہ شفٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ایکسپینسو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بکرے کا گوشت اگر بہت مہنگا ہے تو یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. جو چیز چکن اگر ذرا سستی ہے تو آپ اس کو کبھی کبھار کا استعمال کریں. یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے، سختی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ فارمولہ ہے. انہوں نے کہا یہ فارمولہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا میں، یہ دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے. انہوں نے پتہ نہیں کتنے کی مثال دی، کہاں کن کن ملکوں کو، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ بلک بائنگ کرتے ہیں. 3-4 لوگ مل کے مثال کے طور پہ 1 من آٹا لے لیں، 3-4 گھر مل کے، آٹا سستا مل جائے گا. وہ انہوں نے بڑی ترکیبیں بتائی اس طرح کی. پھر انہوں نے کہا کہ صرف ہوم کوکنگ، کوئی باہر جا کے کھانے کا چکر چھوڑ دیں. میں نے کہا بھائی باہر جا کے کھانا تو سب نے چھوڑ ہی دیا ہے، کبھی کبھار کوئی جاتا ہے، کون جاتا ہے ریسٹورنٹ جا کے کھائے، مہنگا اتنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایک چیز اور کی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے کچن گارڈننگ. کچن میں ذرا سا حصہ ہے، وہاں پہ آپ کچھ اگا لیں، آپ کوئی مرچیاں اگا لیں، دھنیا اگا لیں، ٹماٹر اگا لیں، باہر آپ کے ذرا سی جگہ ہے اس میں، مطلب اس طرح کی کچھ چیز، اور پھر سبزی اگانے کی کوشش کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہے نا انرجی اور یوٹیلیٹی کے جو پیسے ہیں اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہو. مثال کے طور پہ لوڈ مینجمنٹ، انہوں نے کہا یہ بہت ضروری ہے. لوڈ مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک کمرے میں ایک لائٹ سے زیادہ نہ ہو، ایک LED بلب ہو صرف، اور اس سے زیادہ نہ ہو، ایک پنکھے سے زیادہ نہ ہو. ایئر کنڈیشنر کا استعمال چھوڑ دیں. استری جب کرنی ہو تو بہت سارے کپڑے ایک ہی وقت میں استری کریں، بار بار استری نہ کریں. تو یہ لوڈ مینجمنٹ کا سب سے اہم حصہ ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ہمت ہو تو ایک بار چھوٹا سا سولر یونٹ لگا لیں. سولر پینلز جو ہیں، وہ سولر پینلز جو آپ کی لائٹیں جلا دیں، پنکھے چلا دیں، اور فون وون چارج کرنا اس سے کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ بجلی کا بل جس سے ہم سب ڈرتے ہیں وہ آدھا بھی نہیں رہے گا، آدھا کیا چوتھائی رہ جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل لے کے جاتے ہیں کہیں دور اپنے کام پہ، کار لے کے جاتے ہیں، یہ چھوڑ دیں. پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. جو سڑک پہ گاڑی چل رہی ہے اس سے کرائے پہ جائیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دفتر میں ایک صاحب گاڑی لے کے آتے ہیں، ان سے سب طے کر لیتے ہیں، 4 آدمی مل کے ان کے سارے پٹرول کا خرچہ شیئر کر لیتے ہیں. کار پولنگ. تو کار پولنگ کریں، ایک گاڑی میں 5 آدمی آئیں اور جائیں، اور خرچہ جو ہے وہ نامنل رہ جائے. اچھا، میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو آپ خیر مزے کی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں تو آ رہی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جو اصل چیز ہے پیسے کا آنا، انکم، وہ اس کا کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھیں انکم بڑھانے کے لیے جو نا، اب ہمارے پاس ہم بہت وہ ہیں، ہم بہت نواب لوگ ہیں، ہم نا کوئی اور کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم دفتر جائیں، ہمیں ایک تنخواہ ملے اور ہم آ جائیں، بس اس سے زیادہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی اسکل ہے تو اس کو آپ مانیٹائز کر سکتے ہیں، اس سے پیسے پیدا کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہہ لیں گے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ یہ جو رائڈ ہیلنگ ایپس ہے، آپ اس کو آتے جاتے لوگوں کو لے جا کے چھوڑ سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں. آپ کے پاس بائک ہے، آپ وہ بائکیا کا کام کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ شان وان کچھ نہیں ہوتی. جب ایسے کرائسس آتے ہیں تو پیسے کمانا سب سے اہم ہو جاتا ہے. جو طریقہ آسانی سے ہو سکتا، انہوں نے کہا یہ اسکل جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی چلا لیں یا موٹر سائیکل چلا. مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو آپ ٹیوٹر کے طور پہ کام کریں. اور کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوشن اب جو ہے آن لائن بھی ہونے لگی ہے. اگر آپ کوئی سبجیکٹ جانتے ہیں اچھا اور پڑھا سکتے ہیں تو آن لائن تلاش کریں، آپ کو ٹیوشن مل جائے گی. آپ گھر پہ 1 گھنٹہ لگائیں، 2 گھنٹے لگائیں، 4 بچوں کو پڑھائیں، آپ کی آمدنی شروع ہو جائے گی، اضافی آمدنی. اسی طرح ان کو کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا گھریلو سطح پہ بہت سے ریپیئر کے کام اگر آپ کو کوئی آتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ٹیلرنگ کا کام کوئی آتا ہے، آپ کی بیوی کو آتا ہے، مطلب اس سے زمانہ ایسا آ گیا کہ آپ کو آمدنی ہر حال میں بڑھانی ہے، تو آپ کو ایونیوز ڈھونڈنے، طریقے ڈھونڈنے کیسے بڑھے آمدنی. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کمیونٹی کے لیول پہ نا بہت سی چیزیں بارٹر کی جاتی ہیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ کام کر دیں، وہ آپ کے لیے کچھ کام کر دیں، دونوں کے پیسے خرچ نہ ہو. یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر کمیونٹی ڈیولپڈ ہو جائے تو وہ یہ کر لیتی ہے.
انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے یہ جو حالات آپ فیس کر رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں یار ہمیں برباد کر دیا، ہم تو پتہ نہیں کیا حکومت نے یہ کر دیا اور فائنانس نے یہ کر دیا اور IMF نے یہ کر دیا. انہوں نے کہا اس سے بھی برے حالات جن ملکوں کے تھے ان کا نام سن لیجیے. ترکی ان میں شامل تھا، ارجنٹینا اس میں شامل تھا. ہم سے بہت خراب حالات ہو گئے تھے. اور یہ جو جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو جرمنی کا یہ حال تھا. جرمنی میں وہ ایک تو ہوتی ہے انفلیشن، ان کے یہاں ہوئی تھی ہائپر انفلیشن، اور وہ اس کے بعد وہ کس طرح انہوں نے ظاہر اس کا مقابلہ کیا لوگوں نے، اور ان کی کرنسی بالکل ختم ہو گئی تھی، بالکل ختم ہو گئی تھی. آپ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو 100 روپے کا ڈالر ملتا تھا وہ 350 روپے کا ہو گیا ہے. ان کا زیرو ہو گیا تھا کہ ان کی کرنسی کی ویلیو ہی نہیں رہی تھی. تو ان سب ملکوں نے، ویتنام نے اسی طرح کیا. ویتنام کی جب جنگ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے ایک پورا اس کو ڈوئے موئے کہتے تھے وہ، یعنی ریفارمیشن کا، ریفارم کرنے کا، بہتر بنانے کی ایک پالیسی کی تھی. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ صنعتیں بعد میں، پہلے زراعت، انہوں نے لوگوں کو زراعت کی پروڈکٹیوٹی پہ لگایا تھا. پوری قوم اسی میں لگ گئی تھی اور ظاہر اس کا فائدہ ہوا تھا. اور وہ کامن جو آدمی تھا اس نے وہی کیا تھا جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نئی اسکلز سیکھنی ہوتی ہیں اور جو اسکلز موجود ہیں انہی سے فائدہ اٹھانا ہے. ایک فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو آپ دفتر میں اٹھاتے ہیں، ایک دفتر سے باہر اسی اسکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور انہوں نے کہا سب سے بڑی مثال تو ابھی سامنے کی ہے، جب سری لنکا دیوالیہ ہو گیا تھا ابھی 2-3 سال پہلے. تو جب وہ دیوالیہ ہو گیا تھا تو وہ کیا ہوا کہ امپورٹس بند ہو گئی، کوئی ملک دینے کو تیار ہی نہیں تھا کچھ بھی. انہوں نے مقامی چیزیں تیار کرنی شروع کی. جو کھانے کی چیز باہر سے آتی تھی انہوں نے مقامی طور پہ پکانی شروع کر دی، یہیں پہ تیار کرنی شروع کر دی. اور جو مڈل کلاس تھی وہ ظاہر ہے اس کو سب سے زیادہ دھچکا مڈل کلاس کو لگتا ہے کہ ان کی جابس خطرے میں پڑ جاتی. تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سری لنکا نے یہ کیا جس کو کہتے ہیں ملٹیپل انکم سٹریمز، یعنی ایک سے زیادہ آمدنی کے دھارے، وہ انہوں نے تلاش کرنے شروع کیے. اور سال بھر کے اندر وہ سنبھل گئے. ان کو قرضے بھی ملنے لگے، اس سے بھی سنبھلے. لیکن لوگ جو انڈیویجولی جو ہے نا، تو وہ اچھا اسی طرح انہوں نے کہا ایسی اسکلز ہوتی ہیں آپ کے پاس جس کی بعض اوقات آپ کے ملک میں ضرورت نہیں ہوتی، بیرون ملک ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ. اور جب سے یہ آن لائن نظام آیا ہے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے کانٹینٹ کے شعبے میں فری لانسنگ کرتے ہوئے باہر بہت کنیکشن بنا دیے. جن لوگوں نے نہیں بنائے ہیں وہ بھی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں. آپ کے ارد گرد سینکڑوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بین الاقوامی کمپنیوں سے رابطہ کر چکے ہیں، گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں اور 4 پیسے کما رہے ہیں، گھر کو چلا رہے ہیں. آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ آپ جو جاب کرتے ہیں اس کی آمدنی سے ہی آپ کا گزارا ہوگا. میں نے ان سے یہ کہا کہ جو اصل ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے مڈل کلاس کے لیے، جو کیا کیا جائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پستا ہے. کیونکہ ایک تو وہ اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ امداد قبول کرے یا اس کو امداد دی جائے، اور وہ اتنا امیر بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی امداد کے بغیر گزارا کر لے. انہوں نے کہا اس کی 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور دونوں جو ہے نا، ایک ہوتی ہے ڈیفینسو اسٹریٹجی مڈل کلاس کے آدمی کے لیے جو پریشانی میں آ گیا ہے. ایک ڈیفینسو ہے، ایک اوفینسو ہے. ڈیفینسو جو اسٹریٹجی ہے نا، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی قرضہ نہیں لینا ہے. آپ کو جو چیزیں وہ ہے نا ایسٹس جو ہیں آپ کے، ان کا حساب لگانا کہ کیا چیز ہے میرے پاس کوئی کار ہے جو میں چلا ہی نہیں سکتا، میں کوئی جو میرے پاس سونا ہے وہ میں ڈرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو جو بڑے آپ کے اگر کوئی قرضے ہیں تو پہلے تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان سے جان چھڑائیں. قرضے سے قرضہ نہیں لے سکتے. غربت میں قرضہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو جو روزمرہ کی چیز، مثال کے طور پہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ نے کوئی چیز، آپ کے پاس ایک کار ہے جو مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے کی بک سکتی، ایک موٹر سائیکل ہے جو 80,000 روپے کی بک سکتی. تو جو ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سونا خرید لیں، آپ امریکی ڈالر خرید لیں،
تاکہ پہلی چیز یہ ہوئے کہ وہ اسٹیبل ہو جائے، جو بھی پیسے آپ کے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ پھر ایسے جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں نا ان کو دیکھیں کہ وہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس زمین ہے تو آپ کا جو پانی کا پمپ ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے، اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے، اور اگر آپ گھر سے کوئی بزنس چلاتے ہیں تو جو کھانا پکانے کے برتن ہیں وہ آپ کا ایسٹ ہے، یا کوئی مشینیں ہیں سلائی کی مشینیں ہیں وہ آپ کا ایسٹ ہے، یعنی جس سے آپ آمدنی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ فکسڈ کاسٹ جو ہے نا اس کو کم کرنا ہے۔ اچھا یہ میرے لیے بہت مجھے ایک اہم بات لگی جو انہوں نے سمجھائی کہ فکسڈ کاسٹ، ان کا یہ کہنا تھا فکسڈ کاسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جس گھر میں رہتے ہیں اس سے سستے گھر میں جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس سے اور ذرا دور چلے جائیں تو آپ کا کرایہ کم ہوگا۔ یہ فکسڈ کاسٹ ہے جو آپ کو ہر مہینے دینی ہوتی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی ہے آپ کے پاس نہیں چلتی، وہ آپ کو اسے بیچ دینا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو کیش فلو مل جائے گا، جو ضرورت کے لیے کیش فلو آپ کے پاس موجود ہو۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کہی، عجیب سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ غربت میں، پریشانی میں، وسائل نہ ہوتے وقت اگر خدا نہ خواستہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے تو وہ بہت مہنگا کام ہوتا ہے۔ تو سادہ غذا کھائیں اور توانائی بخش غذا کھائیں اور ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کے میڈیکل بل جو ہے نا وہ نہ، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اس وجہ سے۔ یہ تو انہوں نے کہا ڈیفینسو اسٹریٹجی، ایک ہوتی ہے اوفینسو اسٹریٹجی، یعنی آپ آگے بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے حملہ کرنے کے گلوبل مارکیٹ ہے، ساری دنیا کھلی ہوئی، آپ سیکھیں نا ذرا ڈیجیٹل اسکلز، آپ اے آئی سیکھیں، آپ یہ کوڈنگ سیکھیں، آپ جو ویب ڈیولپمنٹ ہے وہ سیکھیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، اسی طرح بے شمار گرافک ڈیزائننگ ہے، ایس ای او ہے، پتہ نہیں کیا کیا، پھر کانٹینٹ رائٹنگ ہے، آپ لکھیں لوگوں کے لیے۔ پھر یہ جو یوٹیوب ہے نا جس کو آپ گانے سننے کے لیے یا فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہو، اس پہ کورسز موجود ہیں مفت، آپ سکل سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کورسیرا ہے ویب سائٹ، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ اپنی سکلز میں اضافہ کریں۔ اوفینسو چیز یہ ہے کہ غربت تو آ گئی ہے، تنگی تو آ گئی ہے، اب مجھے اس کا مقابلہ کرنا۔ مقابلہ کیسے کروں؟ میں اپنے سکل کو بڑھاؤں گا جس سے میری آمدنی بڑھ سکے۔ اچھا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ یہ نہ انتظار کریں اچھا بھائی وہ آج میں نے سنا تھا اسکل بڑھانی، میں ایسا کروں گا اگلے ہفتے سے شروع کروں، نہ، آج سے شروع کریں، آج ہی بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر ان کا یہ تھا کہ جو ہے نا، جو مثال کے طور پہ اکاؤنٹنٹ ہے کوئی، اب وہ اکاؤنٹنگ کا سادہ سا کام کرتا ہے، اگر وہ سرٹیفکیشن لے لے، وہ اے سی سی اے کر لے صرف، جو اس کے لیے بہت آسان ہے، یا اسی طرح کا وہ پی ایم پی کر لے، تو وہ دنیا میں اس کی بڑی مانگ ہے۔ جیسے ہی آپ وہ اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے نئی ملازمتوں کے راستے کھل جاتے ہیں، آمدنی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر یہ جو گلوبل ایک دنیا ہو گئی ہے نا کہ آپ اپنا جو پروفائل، آپ کے پاس کیا خوبی ہے، آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو یہ کام کرتا ہوں، 3 کام کر سکتا ہوں اچھے طریقے سے، سیکھے ہوئے میں نے، پڑھا ہوا ہے اس پہ۔ اب لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا کو نہیں پتہ کہ آپ یہ کام جانتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ وہ کریں جو نوجوان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لنکڈ ان پہ آپ کا پروفائل ہونا چاہیے، فائیور پہ آپ کا پروفائل ہونا چاہیے، اور ٹاپ ٹیل ہے اس پہ پروفائل ہونا چاہیے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اتنا تجربہ ہے، اور یہ دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہیں اور کام کرنا۔ تو جو لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی، آپ جیسے لوگوں، وہ وہاں سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اب ریموٹ جابز آ گئی ہیں۔ ریموٹ جابز کیا ہیں کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں، کام کہیں کے لیے کر رہے ہیں، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ یورپ میں، نارتھ امریکہ میں ایسے کام بہت ہیں کہ جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ یہ سارا اوفینسو، انہوں نے کہا یہ سارا اوفینسو ہے کہ آپ غربت سے ڈر کے گھس نہیں جانا ہے اندر، بیٹھ نہیں جانا ہے، ریت میں منہ نہیں دے دینا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ، اچھا اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اوفینسو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ آپ اپنے بچے پہ انویسٹ کریں. اگر آپ کا بچہ جوان ہو رہا ہے تو آپ اس کو اس شعبے میں ڈالیں جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہو, اس کو وہ تعلیم دلائیں. اس کو روایتی ایم بی اے نہ کرائیں کہ ماسٹر کر لیا جی بس نوکری کی تلاش میں. نئی ڈیجیٹل دنیا میں جو اوپننگز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت عمدہ ہیں. ایسے لوگوں سے بھی رابطہ کریں جو باہر گئے ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو رہنمائی بھی کریں گے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے مائنڈ سیٹ کو بدلنا. آپ کا اور میرا مائنڈ سیٹ اگر یہ ہے کہ میں ایک تنخواہ دار ملازم ہوں, میں ایک کام کرتا ہوں, مقامی طور پہ کام کرتا ہوں اور ایک تنخواہ پاتا ہوں, اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے آپ کو آنا ہے ایک اڈیپٹیبل گلوبل جو انٹرپرینورشپ ہے اس میں, مائکرو لیول کی, چھوٹے لیول کی, کہ میں صرف ملازم نہیں ہوں, میں کئی لوگوں کو خدمات فراہم کر سکتا ہوں, کئی کمپنیوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. مائنڈ سیٹ یہ بنائیں گے تو غربت کے اس زمانے میں, تنگی کے اس زمانے میں نئے راستے کھلیں گے. ان صاحب نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں تو میرا دل چاہا کہ اس سب سے شیئر کروں کہ یہ ہر وقت رونا غربت کا, ہر وقت مہنگائی کے لیے پریشان رہنا, ہر وقت اپنی ملازمت میں ترقی نہ ہونے کی شکایت کرنا, اس سے کچھ حاصل تو ہے نہیں. بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں پہ غور کریں, اپنی آمدنی میں اضافہ کریں اور اسی غربت میں رہتے ہوئے, اسی تنگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنا دیں.